بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب معجم البلدان، یاقوت حموی صاحب کی کتاب معجم البلدان کافی مشہور ہے، جلد نمبر 4، چاپ دار صادر بیروت۔ یہاں پر میرے محترم ناظرین صفحہ نمبر 238 میں فدق کے متعلق ایک بہت پرانا انسائکلوپیڈیا ہے، جیوگرافی کی، جغرافیہ کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ یہ فدق کے متعلق پرانے زمانے کو علماء نے کیا لکھا ہے، فدق بالتحریک، اس کو فدق پڑھو، فدق نہ پڑھو، فدق، وآخرہ کاف۔ قریۃ بالحجاز بینہا وبین المدینہ یومان، ایک گاؤں ہے حجاز میں، ایک قریہ ہے، ایک گاؤں ہے، مدینہ منورہ سے 2 دن کے راستے پر ہے۔ وقیل ثلاثہ، بعض لوگوں نے کہا کہ 3 دن کا راستہ ہے۔ افاء اللہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے اس کو عطا کیا۔ افاء اللہ، اللہ نے عطا کیا اس کو، کس کو عطا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک خلق، خالص پراپرٹی، یعنی شخصی جو پراپرٹی ہوتی ہے نا آپ کی، آپ جا کے کام کریں، پیسے کمائیں، پیسوں سے ایک پین خرید لیں، آپ نے کام کیا ایک دن، ٹھیک ہے نا، آپ کو وہاں پہ 1000 روپیہ وہاں پہ دے دیا کسی نے، آپ نے 1000 روپے لے کے گئے وہاں پہ اسٹیشنری کے مارکیٹ میں، وہاں پہ ایک اچھا پین خرید لیا، تو یہ آپ کا پیسہ ہے، آپ نے کمایا اس کو، کسی اور کا اس میں حق نہیں۔ تو اسی طرح نبی کریم، یہ فدق جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک خاص تھا، ان کا خالص، ان کا، اس میں کسی کی شراکت نہیں تھی۔ پھر انہوں نے اپنی حیات طیبہ میں انہوں نے اس ملک کی ملکیت منتقل کی تھی زہرا سلام اللہ علیہا کو، ان کو مالک بنا دیا تھا اور ان کو بخشا تھا۔ تو یہ سب باتیں آ جائیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ فی سنۃ 7 صلحان، صلح کی وجہ سے، جنگ میں نہیں، صلح میں، ٹریٹی میں، یہودیوں نے اس کو بھئی کہا تھا کہ آپ ہمیں قتل نہ کر دیں، ہم آپ کو یہ دے دیتے۔ وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما نزل خیبر وفتح حصونها ولم يبقى إلا 3 واشتد بهم الحصار راسلوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب یہ اس طرح ہے، اس کا واقعہ سنہ 7 ہجری میں، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کی جنگ ہوئی، خیبر کے بعض قلعوں کو فتح کیا، اس میں سے 3 قلعے رہ گئے تھے، تو ان کا محاصرہ ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم آپ سے، ہمیں جانے دو یہاں سے، ہم نکل جاتے ہیں یہاں سے، تو ان کو جانے دیا وہاں سے۔ وبلغ أهل ذلك فدك فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصالحهم على النصف من ثمارهم وأموالهم فأجابهم إلى ذلك۔ اور یہ خبر فدق والوں کو پہنچی کہ ہمارے جو کزنز ہیں، ہمارے جو رشتہ دار ہیں خیبر میں، انہوں نے مصالحہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو ان کی جان بچ گئی، وہ چلے گئے شام۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ جنگ نہ ہو، ہم ہماری جتنی جائیداد ہے ہم نصف آپ کو دے دیتے ہیں، نصف دے دیتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا۔ فَهِيَ مِمَّا لَمْ يُجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، بس یہ ان اموال میں سے ہے لم یوجف، اس پہ مسلمانوں نے لشکر کشی نہیں کیا، صحابہ نے، مسلمانوں نے اس کے لیے کوئی محنت نہیں کیا، وہ خود بخود گر گیا، خود بخود اللہ کی جانب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آیا، تو اس میں لشکر کا کوئی حق نہیں ہے۔ فَكَانَتْ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پس یہ خالص تھا، ملک خالص تھا، شخصی ملک تھا، کن کا؟ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ وَفِيهَا عَيْنٌ فَوَّارَةٌ وَنَخِيلٌ كَثِيرًا، تو اس میں بہتے ہوئے چشمے، یہ وہ سرزمین ہے جہاں پہ عجیب ہے، بہتے ہوئے چشمے ہیں، اور نخیل کثیرہ، اور بہت سارے باغستان ہیں، باغات بہت زیادہ۔ وہی التي قالت فاطمة رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نحلنیها، یہ وہی فدق ہے جس کے متعلق، یہ شیعہ مولوی نہیں ہے، یہ یاقوت حموی غیر شیعہ، اس کے متعلق حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مجھے دیا تھا، نحلنیہا، نحلہ بولتے ہیں عطا کو، مجھے تحفے میں دیا، مجھے بخشش کر دیا۔ تو ابو بکر نے کیا کہا؟ ابو بکر فقال ابو بکر اريد لذلك شهودا، مشاہد لے کے آئے، مجھے اس بات کی شاہد لے کے آؤ۔ ولها قصہ،
ولہا قصہ، اور اس کی کہانی لمبی ہے، بس وہ کچھ نہیں کہتا اس مسئلے میں. یہ کتاب تہذیب اللغہ لأبی منصور محمد بن احمد الازہری، شاب الدار المدیریہ للتألیف والترجمہ، جلد نمبر 10. یہ بھی بہت ہی اہم مصادر میں سے انسائکلوپیڈیا بھی ہے اور کتاب لغت بھی ہے. یہاں پر ڈکشنری بھی ہے، انسائکلوپیڈیا بھی ہے. صفحہ نمبر 124 میں فدق کے متعلق وہ لکھتے ہیں فدکو، یعنی یہ فدق جو ہے بعض دفعہ بعض لوگ اس کو منصرف پڑھتے ہیں، بعض لوگ غیر منصرف پڑھتے ہیں، یعنی بعض لوگ تنوین کے ساتھ، بعض لوگ غیر تنوین کے ساتھ. تو یہاں پہ ظاہراً جو اعراب ہے یہاں پر غیر منصرف. قریۃ بناحیۃ الحجاز، ایک گاؤں ہے حجاز میں، ذات عین فوارہ ونخیل کثیرہ، اس میں چشمے بہت ہیں، ابلتے ہوئے چشمے، ابلنے سے منظور یعنی بہتے ہوئے چشمے جو زمین سے پانی نکل رہا، اور وہاں پہ باغات بہت زیادہ ہیں. افاءها اللہ عز وجل جل وعز علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا تھا. الروض المعطار فی خبر الاقطار، معجم جغرافی، تالیف محمد ابن عبد المنعم الحمیری. یہ بھی انسائکلوپیڈیا ہے کس چیز کی؟ جغرافیہ کی، جیوگرافی کے انسائکلوپیڈیا. کتاب چھپی ہے سن 1975 میں بیروت میں. اچھا، اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 437 میں فدق کے متعلق. فدق معروف ہے، کہتے ہیں فدق ایک مشہور جگہ ہے. بینہا و بین المدینہ یومان، اس کے اور مدینے کے درمیان 2 دن کا راستہ ہے. وحصنہا، وہاں پہ یہودیوں کا قلعہ ہے. یقال لہ الشمروخ بقرب خیبر، ان کا جو قلعہ ہے وہ خیبر سے قریب پڑتا ہے، اس قلعے کا نام ہے شمروخ. وکان اہل فدک قد صالح النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی النصف، خیبر و فدق والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مصالحہ کیا تھا کہ ہمارا یعنی ملکیت آپ کی ہے. مصالحہ اس طرح ہوتا ہے، ملکیت آپ کی ہے لیکن ہمیں آتا ہے، یہ ہمارا علاقہ ہے، کہ باغات وغیرہ ان کو چلانا، ان پہ کشت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا ہمیں آتا ہے. ہمیں یہاں پہ آپ مزدوری کرنے دیں، نصف اس کی جو پیداوار ہوگی نصف آپ کی نصف ہماری. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے تم یہاں پر رہو، لیکن جب ہم چاہیں آپ کو نکال سکتے ہیں، نصف ہمیں دے دینا. تو اس طرح ہوا. اچھا، فی سنۃ 6، سنہ 6 ہجری میں یہ مصالحہ ہوا تھا. وکانت لہ خالصۃ لانہ لم یوجف المسلمون علیہا بخیل ولا رکاب. تو یہ جو ہے فدق، یہ خالص ملک کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اور کیونکہ مسلمانوں نے اس کے لیے کوئی محنت نہیں کیا تھا. یہ کتاب معجم و مستعجم من اسماء البلاد والمواضع، تالیف عبداللہ ابن عبد العزیز البکری الاندلسی، متوفى سنہ 427 ہجری، ٹھیک ہے نا، 1000 سال پہلے اس کی وفات ہوئی. اور یہ بھی معجم ہے کس کا؟ یعنی انسائکلوپیڈیا جیوگرافی کا. یہاں یہ جزء اول ہے، چاپ عالم الکتب بیروت میں. یہاں پہ صفحہ نمبر 1015 میں یہ فدق کے متعلق اس طرح لکھتے ہیں، فدق بفتح اولہ و ثانی، فدق یعنی فا بھی مفتوح ہے، دال بھی مفتوح ہے. فدق معروف ہے، کہتا ہے یہ مشہور جگہ ہے. بینہا و بین خیبر یومان، خیبر سے یہ 2 دن کے راستے پر ہے. وحصنہا یقال لہ الشمروخ، اور اس کے قلعے کا نام ہے شمروخ، ٹھیک ہے نا، شمروخ. اب شاید اس کو غلط فہمی ہے، کیونکہ پرانے زمانے میں لوگ جو ہے سب سفر تو نہیں کرتے تھے. شاید یہ خیبر سے 2 دن کا راستے پہ نہ ہو، لیکن مدینے سے 2 دن کا راستہ ہے. ہو سکتا ہے خیبر سے اس سے قریب ہو، لیکن اللہ جانتا. وَأَكْثَرُ أَهْلِهَا أَشْجَعْ، وہاں پہ رہنے والوں کو اشجع کہتے ہیں، اشجع قبیلے سے. وَأَقْرَبُ الطُّرُقِ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَيْهَا مِنَ النَّقِرَةِ مَثِيرَ يَوْمٍ عَلَى جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ الْحِبَالَ وَالْقَذَّالِ، کہتے ہیں یہ پہاڑی کے راستے ہے سے لوگ جاتے ہیں یہاں پر، مدینے سے جو لوگ جاتے ہیں راستے میں پہاڑ بھی آتا ہے اس کا. یہ کتاب الموسوعۃ الکبریٰ عن فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا. یہ بقیہ جو میں نے کتابیں دکھائی ہیں، کتاب کافی کے علاوہ اور کتاب قرآن مجید کے علاوہ،
باقی جو ابھی تک کتابیں میں نے دکھائی وہ جماعت عمریہ کی کتابیں. اب جو یہ کتاب دکھا رہا ہوں یہ شیعوں کی کتاب ہے. یہ کتاب ہے الموسوعۃ الکبریٰ عن فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا. اس کے مؤلف ہے اسماعیل الانصاری الزنجانی الخوئینی. یہ بہت ہی مخلص آدمی تھے بیچارے, انہوں نے بہت محنت کی. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بہت بہت مخلص شیعہ تھے یہ شخص. خدا رحمت کرے, خدا رحمت, خداوند متعال ان کے اجر میں اضافہ کرے. یہ جلد نمبر 12 ہے. یہاں پر یہ کتاب ہے, ہمارے عصر میں ایک مؤلف ہے عبداللہ یوسف الفدکی. شیخ عبداللہ یوسف فدکی یہ جو ہے قطیف کے رہنے والے ہیں, یعنی ایک شیعہ مؤلف. ان کی کتاب ہے فدک بالماضی والحاضر, فدک ماضی میں اور عصر حاضر میں. یہ کتاب میرے پاس نہیں ہے. یہ مصنف اس کتاب سے یہ جملے نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اچھا وہ کہتے ہیں کہ فدک کی جیوگرافی کے متعلق تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے پتھر بہت ہے, وہ جو آتش فشاں والے پتھر ہوتے ہیں نا اس طرح کے پتھر بہت ہے. زمین اس کا جو ہے اس کا رنگ جو کچھ سیاہ ہے. اچھا پھر وہاں پہ پانی بہت زیادہ ہے کیونکہ وہاں پہ چشمے بہت زیادہ ہیں. وہی معروفۃ بخصوبۃ ارضها, تو اس کی زمین میں پانی بہت زیادہ ہے. وکثرۃ نخیلها وزروعها, وہ یہ معروف ہے جزیرۃ العرب میں. یہ اس کی سرزمین میں پانی بہت ہے اور نخل بہت زیادہ ہے, اور اس میں کشتکار بہت زیادہ ہے, زراعت بہت ہے. وعینها الفوارہ التي تغطي معظم المدینہ سابقا, اور وہاں پہ چشمے ہوتے تھے سابق میں. سابق وہاں پہ چشمے ہوتے تھے, زمین سے پانی نکلتا تھا کہ پورے شہر کو, یعنی مدینہ حائط جو بنا وہیں سے پانی آتا تھا. لیکن یہ التی یبست, لیکن اب وہ اکثر خشک ہو گئے ہیں. وہ جفت فی الوقت الحاضر, یہ چشمے اب حاضر وقت میں خشک ہو گئے. پھر وہ فرماتے ہیں وَيُقَدَّرُ نخیل فدک بنخیل الکوفہ فی القرن السادس عشر. 1500s میں, ٹھیک ہے, اس زمانے میں فدک کے جو نخلستان تھے اس زمانے میں جو جن لوگوں نے دیکھا تھا تو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ فدک میں جو نخلستان ہے, جتنے کوفے میں نخلستان ہے, آپ پتہ کوفے میں تو نخل بہت زیادہ ہے. کوفے میں اتنے نخلستان ہیں ماشاءاللہ. عراق کے جو اتنی پیداوار ہے, اتنی برکات ہے عراق کی سرزمین میں, ائمہ علیہ السلام کی سرزمین ہے کہ کوئی حساب ہی نہیں. تو اس زمانے میں فدک میں جو نخل ہوتے تھے, باغات ہوتے تھے جیسے کوفہ میں, اور کوفہ میں دجلہ فرات دونوں کوفے میں چلتے ہیں, وہاں پہ پانی بہت زیادہ ہے, زمین بہت وہاں کی جو ہے زرخیز ہے, اور موسم بھی بڑا پیارا ہے, سارا سال وہاں پہ کشت ہوتی ہے. اس طرح ہوتا تھا فدک. وقد قدر عدد نخیلها قبل 60 عاما ب20,000 نخلہ. کہتے ہیں آج سے 60 سال پہلے وہاں پہ گنتی ہوئی کہ وہاں پہ کتنے کھجور کے درخت ہیں, تو 60,000 درختوں کی وہاں پہ جو ہے گنتی ہوئی, حساب ہوئی. اچھا میرے محترم ناظرین, یہ کتاب بھی شیعوں کی کتاب ہے الجرائح والخرائج, الجزء الثانی. یہ معجزات ہیں ائمہ اطہار علیہ السلام کے معجزات. یہ جزء اول ہے, تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات کا ذکر ہے. اس کتاب میں میرے محترم ناظرین یہاں پہ صفحہ نمبر 112 فدک, فتح فدک کے وقت جو معجزات صادر ہوئے تھے تو اس کی کہانی ہے. اب کبھی آپ اس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے تو جبرائیل آیا ان کے پاس اور عرض کیا کہ آپ کو ایک سرزمین دکھانے چاہتا ہوں. تو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ وہ گئے, تو جبرائیل لے کے گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. بہت کم لمحے میں ہو گئے, انہوں نے دیکھا فدک وغیرہ سب دیکھ کے واپس آئے. تو پھر اس کے بعد جو ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ وہ گئے, فدک والے تسلیم ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہم یہ جنگ نہیں چاہتے. تو یہاں پہ معجزہ کافی تفصیل سے لکھا ہے. اس کے بعد ان کا مصالحہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ہمیں یہاں پہ آپ رہنے دیں, ہم آپ یہاں پہ ہم یہ کام جو ہم کر رہے ہیں, زندگی کر رہے ہیں, باغات وغیرہ چلانے دیں ہمیں, ہم آپ کو نصف مال دیتے ہیں اس کا. تو اس نصف مال پہ مصالحہ ہوا, تو وہاں سے اس کے پیداوار آتی تھی. وقد جاء اہل فدک الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقاطعهم على 24,000 دینار فی کل سنہ. تو ہر سال جو تھا اس کا 24,000 دینار ہوتا تھا. 24,000 دینار 24,000 دینار
ہر سال اس کی پیداوار ہوتی تھی، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا تھا صدق سے، اور وہ خود یہودی بھی لیتے تھے نا، 24,000 تو اپنے عادت وہ رکھتے تھے، اور ان کے وکیل بھی ہوتے تھے. اب بتائیں گے آپ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ زہرا السلام علیہ کو وکلا تھے وہاں پہ. یہ 24,000 جو ہے بہت رقم ہے. 24,000 دینار، ہر دینار دیکھیں، ہر دینار جو ہے 4 گرام سونے سے زیادہ ہوتا ہے، 4.25 گرام سونا ہوتا ہے تقریباً. ہر دینار کتنا ہوتا ہے بھائی؟ ہر دینار میں آپ کو رف شیٹ آپ کے لیے نکال دوں، بلکہ یہاں پیپر کلپ پین چل دیکھیں. 24,000 دینار سال میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا. دینار، ہر دینار ہے، یہ ضرب دے دیں 4.25 گرام سے کتنا سونا بنتا ہے؟ یہ تقریباً بنتا ہے عزیزو 102 kg سونا سال میں. 24,000 دینار، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو دینار تھا اس کی وزن کتنی ہے؟ وہ سونے کا سکہ ہوتا تھا، وہ 4 گرام سے زیادہ، 4.25 گرام کا وزن ہوتا تھا اس کا، ٹھیک ہے نا. یہ 4.25 گرام، اب میں رفلی بتاتا ہوں. 4.25 گرام اس زمانے میں جو ترازو ہوتے تھے، اتنا ہمارے زمانے کی طرح تو اس طرح ایکوریٹ تو نہیں ہوتے تھے، تو سکے تو بچے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے دینار موجود ہیں میوزیمز میں، مختلف ان کا اوزان آگے پیچھے ہوتا ہے، لیکن اس میں 4.5 گرام یا 4.38 ہوتا ہے بعض کا، مختلف اس کے تھوڑا بہت آگے پیچھے ہوتا ہے. تو یہ تقریباً 102 kg سونا بنتا ہے. اب آج کے زمانے میں 1 گرام سونا جو ہے نا، آج ابھی جو آپ ٹوڈے 1 گرام سونا گولڈ جو ہے، اس کی ریٹ ہے تقریباً $64. تو 1 kg سونا جو ہے کتنے کا ہے؟ 1 kg سونا جو ہے بلی 64,000 کا ہوگا نا، $64,000 کا ہوگا. تو 100 کلو سونا تقریباً بنتا ہے $6,400,000. تو یہ بہت بڑی جاگیر تھی کہ اس کے سال کا پیداوار، اس کا آدھا حصہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا، آج کے زمانے کے پیسوں میں اگر اس کا شمار کیا جائے اس کے سونے کے دوسرے تو $6 ملین بنتے ہیں. اور یہ ناممکن چیز نہیں ہے کہ مثلا بہت سارے دنیا میں ایسے جائیدادیں ہیں کہ ان کی بہت سارے فارمز ہیں ان کے کہ مثلا پیداوار سال میں $6 ملین سے زیادہ ہوتا ہے. تو بہرحال یہ بہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت عمدہ ذریعہ معاش تھا. اور وہ اس کو انہوں نے تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو بخشا تھا، اور وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے سب اس کے آمدنی جو تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جو ہے اپنے اہل خانہ کا خرچ چلاتے تھے، اور بقیہ مسلمان و فقراء غرباء اور لوگوں کو ہدایہ دینا تھا، اور جنگیں ہوتی تھی ان کو فائنانس کرنا ہوتا تھا، اس سے کام چلاتے تھے اپنا، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کی پیداوار تھی. تو کیونکہ یہ پیداوار بہت زیادہ تھی اس کی $6 ملین کا، لیکن میرے عزیزو یہ جو پیداوار تھی نا اس کی، اور حضرت اب بتائیں گے یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ملکیت تھی، اور انہوں نے اس کی پیداوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کا اختیار دیا تھا کہ ان کو مل جائے، کیونکہ وہ گھر کے سربراہ وہ ہیں، لیڈر وہ ہیں. لیکن جب وہ دنیا سے گئے ہیں تو لازمی بات ہے، ملکیت تو زہرا سلام اللہ علیہ کی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ جس وقت چاہیں وہ اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں بھی اگر وہ چاہتی تصرف کرتی تو وہ کر سکتی، لیکن ان کے احترام میں انہوں نے ترک کیا تھا کہ پیداوار سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جائے. تو یہ جو میں واقعہ بھی آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ کئی کتابوں میں، کتاب بحار الانوار میں بھی ہے، کتاب المنتخب للطریحی میں بھی ہے، اور ایک اور مصادر میں بھی ہے. میں آپ کو اس کے واقعہ جو سنا رہا ہوں کتاب الکشکول فی ما جرى على آل الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تالیف المحدث الجلیل العلامہ سید حیدر ابن علی الحسینی العاملی. یہ میرے خیال میں 8ویں صدی کے یہ متوفا ہیں. یہاں پر صفحہ نمبر 203 میں وہ ایک روایت نقل کرتے ہیں. وروى المفضل، مفضل ابن عمر روایت کرتے ہیں، قال مولاي الصادق، میرے مولا حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام نے فرمایا، لما ولی ابو بکر ابن ابی قحافہ،
جب ابو بکر ابن قحافہ کو حکومت ملی ہے قال له عمر نے اس کو مشورہ دیا ان الناس عبید هذه الدنیا. عمر نے کہا کہ لوگ دنیا کی پوجا کرتے ہیں. لوگوں کو پیسے کا بڑا، اس عمر نے کہا پیسے کا بڑا کردار ہے، پیسوں کا، سونا چاندی کا، اس کا بڑا امپورٹنس ہے سیاست میں. اور لوگ اسی کے گرد جمع ہوتے ہیں جس کے پاس پیسے ہوں. اگر جہاں پہ کیش ہے، جہاں پہ پیسے ہیں، وہاں پہ عطایا مل رہی ہیں، ہدایا مل رہی ہیں، لوگ اسی کے پاس جاتے ہیں. ان الناس عبید هذه الدنیا، لوگ بندے ہیں، غلام ہیں دنیا کے. لا يرون غیرها، لوگوں کو دنیا کے علاوہ کسی چیز کی پرواہ ہے ہی نہیں. فامنع عن علی واہل بیته الخمس والفیء، تو کیونکہ خمس میں بھلے کیونکہ قرآن کی آیت ہے وَغَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَى، کہ خمس جو ہے جو غنائم لیے جاتے ہیں جنگوں میں اور جو پیداوار ہوتی ہے، اور بہت سارے مصادر ہیں ان کے. خمس جو ہے کس کو جائے گا؟ اللہ، رسول اور ذی القربہ کو، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام. خمس کو آپ اہل بیت سے کاٹ دیں، کیونکہ اگر ہم جتنے فتوحات کریں گے خمس ان کو دے دیں تو یہ تو پیسے بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ خمس ان کو نہ ملنا چاہیے. والفی، فی، اور جو غنائم ملتے ہیں کفار سے ان سے بھی ان کو منع کریں. وفدک، اور فدک بھی ان سے چھین لیں، فدک بھی ان سے چھین لیں، فدک ان کے ہاتھ میں نہ رہنے دیں. فإن شیعته اذا علموا ذلك تركوا علیا، علی علیہ السلام کے جو حمایتی لوگ ہیں، شیعته یعنی اس کے جو حمایتی ہیں، جب وہ سمجھ جائیں گے کہ اب علی علیہ السلام کو خمس نہیں ملے گا، غنائم میں سے اس کو کچھ نہیں ملے گا، یہ سب ابو بکر نے کاٹ دیا اور فدق بھی ان سے چھین لیا ہے، یہ سب چھوڑ جائیں گے، اس کے پارٹی کو یہ لوگ چھوڑ دیں گے، وہ اکیلا رہ جائے گا. وَأَقْبَلُوا إِلَيْكَ، اور وہ سب تیرے پاس آ جائیں گے. رَغْبَةً فِي الدُّنْيَا وَإِيثَارًا وَمُحَابَاتًا عَلَيْهَا، اور یہ دنیا کی محبت میں، دنیا کے چاہت میں آپ کے سمت آ جائیں گے، اس کو آپ علی علیہ السلام سے کاٹ دیں. فَفَعَلَ أَبُو بَكْرٍ ذَلِكَ، تو اس وقت ابو بکر نے کہا کہ ہاں یہ بڑا اچھا مشورہ ہے. تو اس نے یہ سب کام کیا، خمس بھی کاٹ دیا، غنائم میں سے بھی ان کو حق کاٹ دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے اموال تھے بشمول فدق وہ اہل بیت علیہ السلام سے انہوں نے چھین لیا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.